صلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم و مولانا الکریم. سورہ روم آیت نمبر 30. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. معزز ذمہ داران جماعت، مہمان خصوصی، پیاری بیٹیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ ہی اس کی تمام ضرورتوں اور اس کی فطرتوں سے واقف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذہنی، جسمانی، روحانی، مادی، جذباتی تمام تقاضوں کی تکمیل کے لیے سامان کیا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کی. یہ آقا کی سچائی ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے کہ مرد کو عورت کے لیے اتارا گیا اور عورت کو مرد کے لیے اتارا گیا. ان کو محض ایک دوست کی شکل میں، ایک گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا. یہ چیز کو ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں. شادی کیا؟ شادی کا مقصد سکون. اور جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس کی روح سے شادی کے تعلق کو سمجھتے ہیں کہ یہ تعلق سکون کا تعلق، محبت کا تعلق، رحمت کا تعلق، ایک دوسرے کی کیئر کا تعلق، ایک دوسرے کی ضروریات کا احساس کرتے ہوئے اس کے لیے قربانی کا تعلق. اسی لیے بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ازدواج قوانین کلام پاک میں بیان کیے. مردوں کے حقوق بیان کیے، عورتوں کے حقوق بیان کیے. جو مرد کا فرض ہے وہ عورت کا حق ہے اور جو عورت کا حق ہے وہ مرد کا فرض ہے. اتنی بات کو آپ اچھے طریقے سے، بہت زہر چیز ہے. گناہ ایسی نہیں کرنا چاہیے. آپ جو ہے تو خون کے رشتوں کو کاٹنے کا کام کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے تو رشتوں کو جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے، کاٹنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تھوڑا صبر کرنا ہے آپ کو. اسٹارٹنگ کے دنوں میں ایسا ہوگا کہ ہر کوئی چاہے گا کہ وہ آپ کے شوہر کو اپنی طرف کھینچے، اور اگر آپ اس کو یہ چاہیں گے کہ آپ اپنے شوہر کو اپنی طرف کھینچیں تو شروعات میں گھر کا ماحول ایک دم ٹینس ہو جائے. بعد میں صبر سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکی کو شروعات کے دنوں میں صبر زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اس کا پھل آپ کو تھوڑا زیادہ میٹھا ملے. اور اگر آپ نے اس میں جلد بازی کی، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، شروعات کے دن ہوتے ہیں، انسان کے جذبات ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر ہماری پرائیویسی میں کوئی مخل نہ ہو. اور اسلام نے بھی اس کی جو ہے تو اجازت دی ہے اور اس کا بہت خیال رکھا ہے. لیکن میں نے آپ سے چونکہ کہا کہ ہماری تقریباً سوسائٹی جو ہے تو غیر اسلامی بنیادوں پر قائم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو جاتا ہے تو عورت کو نیگلیکٹ کر رہی ہے. اور جہاں پر
اختلاف ہے مزاجوں کا اختلاف، اس کو سمجھنا آپ کے خوشگوار گھر کی تعمیر میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ہے بات، وہ یہ کہ ایک دوسرے کو اسپیس دینا سیکھیں۔ عام طور پہ بیویوں کا یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز مرد ہم سے شیئر کرنا چاہیے، ہر چیز بتانا چاہیے، لیکن کچھ مرد بتاتے بھی، ان کے مزاج میں ہوتی ہے چیز، اور کچھ مرد کیسے ہیں بالکل شیئر کے عادی نہیں ہوتے، تو یہ ان کی فطرت ہے، تو یہ چیز کو سمجھ کے لینا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس کو ادروائز لے لی کہ یہ مجھ پر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے، یہ مجھے بتانے ہی نہیں چاہ رہے، یہ میرے اوپر بھروسہ ہی نہیں کرتے، تو کیسا ہوگا؟ پھر تعلقات میں دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور خوشحالی کہیں دور رہ جائے گی۔ تو ایک دوسرے کو اسپیس دینا سیکھیں، ایک دوسرے کی دیکھیں کتنی بھی اگر شادی ہو گئی لیکن پھر بھی ہر انسان کی اپنی ایک ذات ہوتی ہے، یعنی اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، اس کا ایک پرسنل اسٹیٹس ہوتا ہے، تو وہ چیز کو ہم کو خیال میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد خوشگوار گھر کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ آپ محبت کے ساتھ اپنے شوہر کو بار بار اس بات کا یقین دلائیں کہ آپ کی زندگی کا وہ واحد فرد ہے۔ کیا کہیں اسے بار بار؟ کہ وہ آپ کی زندگی کا واحد فرد ہے، اور آپ کے دل کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو وہ آپ کا شوہر ہے۔ اور یہ بھی کہیں کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے اس دنیا میں مجھے آپ کا ساتھ ملا، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی مجھے آپ کا ساتھ نصیب کرے۔ یہ جادوئی کلمات ہیں، دیکھیے یہ کلمات آپ کی زندگی کو بہت ہی خوشگوار بنا دیں گے، اور مرد کے اسٹریس سے نکلنے کے لیے یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ گو کہ یہ بات ہے کہ مرد بہت عقلمند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن یہ ہے کہ عورت کی مسکراہٹ اور عورت کی باتیں جو ہے تو بہت زیادہ دیر تک اس چیز کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے جو اصول انہوں نے اپنی زندگی کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے تو پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہو جائے گی؟ وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس کو صحیح وے میں اس چیز کو لینا چاہیے کہ عورت کے اندر واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی تو اپنی بات منوا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بات منوانے کا طریقہ عورت کو آنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی کو اور خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ایک کاغذ اور ایک قلم لیں، اور کاغذ اور قلم لینے کے بعد آپ اپنے شریک حیات کی صرف خوبیاں لکھیں، اس کو صرف خوبیاں لکھیں، صرف نیکیاں لکھیں، اور پھر وہ نیکیوں کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا اچھا شریک سفر دیا ہے۔ اور اپنی زندگی میں اگر ہم زہر گھولنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ اپنے شوہر کا موازنہ دوسروں کے شوہر سے کریں گے۔ یہ بات آگے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ کہ موازنہ جو ہے، کمپیریزن جو ہے، تو مرد کی انا پر کاری ضرب ہے، یہ چیز کو سمجھ کے چلیے۔ اس لیے مرد کا کمپیریزن کبھی بھی دوسرے مرد سے آپ نہ کریں، اپنے شوہر کا کمپیریزن تو بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے تو مزے میں رہیں گے، تعلقات ہمارے خراب ہوں گے، جب تعلقات خراب ہوں گے تو الٹیمیٹلی اس کے تارے اثرات ہمارے گھر پر ہیں۔ اگر اب آپ یہ سوچیں کہ کوئی بات ان کے اندر خراب ہے، اب ان کو تنقید کرنا ہے، اب ان کو بتانا ہے، اب بتاؤں گی تو مجھ سے تو کہا گیا کہ اگر بتائی تو گھر کا ماحول خراب، تو پہلے اس کی نیکیاں بتائیے، پہلے اس کی تعریف کیجیے، اور پھر اس کی غلطی اس کو احسن طریقے سے بتائیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، صرف تنقید ہی کرتے گیا، تو آپ کی محبت کا بیلنس نیل ہو جائے گا۔ یہ بات کو یاد رکھیے، کیونکہ اگر پتھر پر بھی دھیرے دھیرے پانی گرتا رہا تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، چاہے یہ پانی نفرت کا گرو یا محبت کا گرو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ خاص مواقع ہیں زندگی میں، لوگ اس کو امپورٹنس بھی دیتے ہیں، اس سے نگیٹو سینس بھی جاتا ہے، پازیٹیو سینس بھی جاتا ہے۔ خاص مواقع ہیں تو خاص لباس کا اہتمام، خاص ڈشز کا اہتمام، کچھ اچھے گفٹس کا اہتمام آپ کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ ان کو تو کبھی یاد ہی نہیں رہتی، اتنے سال ہو گئے شادی کو، آج تک بھی یاد نہیں رکھے، یا دیکھو پہلی سالگرہ ہے شادی کی، یاد نہیں رکھے، تو کوئی بات نہیں، آپ اور وہ برابر ہیں، انہوں نے یاد نہیں رکھے تو آپ نے یاد رکھے، محبت میں آپ نے پہن کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان سے زیادہ محبت ہے۔
خوشگوار بنانے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بالکل بحث نہیں کرنا. یہ بات آپ کے سامنے. جھگڑوں کو طول دینا, بحث و مباحثے کرنا, یہ جو ہے تو کیسا ہے, مطلب یہ ایک مثالی عورت کی خوبی نہیں ہو سکتی. آپ نظر انداز کیجیے چیزوں کو, ٹیک اٹ ایزی وے میں لینے کی کوشش کریں تو آپ کی زندگی بہت سہل ہوگی. اور اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کرتے رہیں تو کیسا ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ایک بات اور بھی ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے شوہر کو ایموشنلی امبیرس کرتی ہے خواتین. یہ سب سے زیادہ سم قاتل ہے آپ کے. مطلب غصے میں ہیں, شوہر کو ایموشنلی اگر آپ امبیلنس کریں گے تو اس کے لیے ہزار راستے کھلے ہوئے ہیں. یہ چیز یاد رکھیے. اس لیے اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں پر کلاڑی مارنا یہ کہیں کی بھی عقل مندی نہیں ہے. اس چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. جب شوہر خوش ہے, اس نے اگر آپ سے اپنی کوئی خوشی شیئر کی ہے تو منہ بنا کر بیٹھ گئی, سب سے بری چیز. اور اگر وہ ناراض ہے, غصے میں ہے, کوئی پریشانی میں ہے تو ہم اپنا بڑا چہک کے اگر کوئی چیز اپنی خوشی کی اس کو دکھائیں گے تو پہلی چیز کمیونٹی کی علامت ہے, اور دوسری چیز قدر ہے نا. اس چیز کا خاص ہم اہتمام کریں کہ ہم ایسے وقت میں بیلنس رویہ اختیار کریں. اپنے شوہر کی نیند کا, اس کی بھوک کا, اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں. کیونکہ نیند اگر انسان کی پوری نہ ہو تو غصے کا سبب بنتی ہے, اور اگر بھوک کی شدت ہو تو انسان اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا. یہ دو چیزیں آپ کو خاص طور سے کرنا ہے. اور اگر مرد گھر میں آئے پھر بھی جو ہے تو کھانا بنا ہوا نہیں ہے, کوئی چیز ترتیب سے رکھی ہوئی نہیں ہے, تو obviously کیسا ہوگا کہ وہ اسٹریس اس کا مزید جو ہے تو بڑھ جائے گا, اور گھر کا ماحول جو ہے تو کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. اس کے علاوہ بچیوں کی یا عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہمارے میکے والے بہت اچھے ہیں اور سسرال والے ایسی ہیں. یہ جو چیز ہے, اس چیز کو قطعی ختم کرو. میکے کی عمارت کا زام سسرال میں بچیوں نے نہیں دکھانا چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کی رسپیکٹ سسرال میں زیرو ہو جائے گی. آپ کا میکا جو کچھ بھی تھا بہت اچھا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا. آپ کا حال جو ہے, آپ کا شوہر جو ہے, اس کا جو گھر ہے وہ آپ کے لیے اب اہم چیز ہے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے نا. ہمارے بھائی ایسے, ہماری بھابھیاں ایسی, ہمارے بھائی تو ایسا کرتے ہیں ہماری بھابھیوں کو, وہ تو ادھر گھمانے کے لیے لے کے جاتے, وہ تو ادھر گھمانے کے لیے لے کے جاتے. آپ نے تو کبھی ہمارے کو لے کر نہیں گئے. آپ کے گھر کا ماحول تو بس بند کمرے کے جیسا ماحول ہے, مجھے تو آزاد ماحول میں رہنے کی عادت ہے. یہ چیزیں کیا ہوگی, دھیرے دھیرے آپ کو بھی فرسٹریشن میں مبتلا کرے گی, اور اس کو بھی جو ہے اس چیز سے فرسٹریشن میں مبتلا کرے گی. تو خدارا آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں تو آپ کے ساتھ نہ ہو. یہ آپ بار بار جو ہے ان چیزوں کا تذکرہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ برے وقت میں شوہر کا ساتھ دینا, برے وقت میں شوہر کا ساتھ دینا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ملتا ہے. میں جب پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ بھئی ہم تو حقوق کی بات کرتے ہیں نا, بہت زیادہ حقوق کی بات کرتے ہیں. حضرت اسماء, حضرت زبیر معاشی طور پہ تھوڑے کمزور تھے, تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کوئی غلام نہیں رکھ سکتی تھی, تو اپنے حضرت زبیر کے اونٹ کو خود پانی پلاتی. سوچیے آپ کا اونٹ کتنا پانی پیتا ہے. ان کے گھوڑے کو جو ہے تو خود چارہ ڈالتی, اور ان کا کھیت جو ان کے گھر سے 3 میل دور تھا وہاں پر جاتی, وہاں سے گٹلیاں چن کر لاتی اور ان گٹلیوں کو پیستی. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ حضرت زبیر اس وقت جو اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ حضرت اسماء کے لیے کوئی غلام افورڈ کر سکے, ہے نا. اگر آپ یہ کہیں گے نہیں بھائی گھر کا کام کرنا ہماری ذمہ داری نہیں, نہیں پکانا کھانا ہماری ذمہ داری نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ آج ہمارا معاشرہ کس فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے. یہ ہمارے پاس فیکٹس ہیں, فیگرز ہیں, اس کے فیکٹس ہیں ہمارے, کہ اگر کوئی مرد اگر افورڈ نہیں کر سکتا نوکر, تو کیا ہم یہ کریں گے کہ اپنے حقوق کا نعرہ دے کر ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں کہ ہم کو ہماری تہذیب, ہماری ثقافت, ہمارا دین یہ چیز سکھاتا ہے, یا اس کے اوپر جو ہے ہم جھگڑے کریں گے کہ ہمارے گھر میں تو 4 نوکر تھے, آپ کے پاس تو 2 نوکر بھی نہیں. تو یہ چیز کو ہم کو ملحوظ رکھنا ہے. برے وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہے. خوشگوار زندگی کے لیے بہترین چیز ہے. اگر آپ نے برے وقت میں 2 سال میں اگر اپنے شوہر کا ساتھ دے دیے تو آپ سمجھیے کہ پوری زندگی بھر اس کے دل پر اور اس کے گھر پر آپ راج کریں گے. اگر نہیں کریں تو پلٹ کر
آ کر بولنا کہ باجی آپ کی بات جو ہے غلط ہے، لیکن شروعات کے دن جو ہے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، شکر کرنا پڑے گا، جن حالات میں آپ ہیں ان حالات کو بدلنے کی کوشش کرنا پڑے گا، حقوق سے زیادہ فرائض کی جنگ لڑنا پڑے گی۔ اگر فرائض کی جنگ جیت گئے تو حقوق خود بخود آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ سب چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا، کیا دعا کہ اللہ مجھے اور میری آنکھوں، میری اولاد اور میرے جوڑے سے ٹھنڈک نصیب کرے۔ یہ دعا کے بغیر ساری کوششیں ناممکن ہیں۔ رشتہ نبھانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو مضبوط کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ چیز اگر سمجھ کر چلے اور یہ چیز کو سمجھتے ہوئے اگر ازواجی زندگی میں قدم رکھے تو انشاءاللہ میری پیاری بیٹیوں تمہاری زندگی جو ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشحال رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔